27واں پارہ ہے سورۃ الواقعہ، آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین۔ صدق اللہ العظیم۔ مقربون، واللہ کا سب سے اعلیٰ درجے کے جو قریب لوگ ہوں گے ان کے بارے میں بیان شروع ہے کہ فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والے باغات کے اندر ہوں گے، اور یہ لوگ اللہ جل شانہ ان کو جو بناتے ہیں تو یہ پچھلے لوگوں میں سے، یعنی جو لوگ گزر گئے شروع کے زمانے میں، ان میں سے یہ ایک بہت بڑا گروہ ہوگا، لیکن بعد میں آنے والوں میں سے یہ ایک چھوٹا گروہ ہوگا۔ بہرحال پچھلی امتوں کے اعتبار سے ہو یا اس امت کے اعتبار سے ہو، یعنی اس امت کے شروع کے زمانے میں تو مقربون کی تعداد زیادہ ہے، لیکن بعد میں آنے والوں میں ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان باغات کے اندر یہ لوگ اعلیٰ سرر موضونہ، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تخت ہوں گے، ان تختوں پر یہ لوگ ہوں گے، متکئین اور ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، علیہا اس پر، متقابلین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر، ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے، ایک دوسرے کی طرف پیٹ کر لینا یہ عیب کی بات ہے، یہ معیوب چیز ہے۔ جنتی ہر قسم کے عیب سے پاک ہوں گے، تو بیٹھنے کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، پھر ان کے لیے خدام ہوں گے ہر قسم کی خدمت کے لیے، اور وہ خدام کون ہوں گے؟ ولدان مخلدون، وہ ایسے بچے ہوں گے جو کہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، یعنی یا تو ہمیشہ ان کی خدمت کرنے والے ہوں گے، اور یا یہ کہ ان کا جو بچپن ہوگا وہ ہمیشہ چلتا رہے گا، وہ کبھی جوانی اور بڑھاپے کی طرف نہیں جائیں گے، بس وہ اسی ایک ہی حالت میں رہیں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، ان بچوں کا حال، ان خدام کا حال یہ ہوگا جب آپ ان کی طرف دیکھیں گے آپ کہیں کہ یہ بکھرے ہوئے موتیاں ہیں۔ یہ بچے کون سے ہوں گے؟ تو زیادہ اچھی رائے یہی ہے مفسرین کی، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح جنت کے اندر حور اللہ کی ایک مخلوق ہے، تو اسی طرح یہ بچے بھی جو خدام ہوں گے یہ جنتی مخلوق ہوگی، اللہ جنت کے اندر ان کو پیدا فرمائیں گے۔ اب یہ جو خدام ہوں گے یہ کیا پیش کریں گے؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، یہ اپنے ہاتھوں میں آبخورے جام لے کر چلتے ہوں گے، گلاس لے کر چلتے ہوں گے، وہ اباریق، اور اباریق ابریق کی جمع ہے، کوزے ساتھ لے کر چلتے ہوں گے، کیونکہ جس زمانے میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس زمانے میں مزاج لوگوں کا یہ تھا کہ اس طرح کے کوزوں کے اندر شراب ڈالتے تھے، پھر اس سے جو ہے اپنے شراب کسی جام کے اندر ڈال کے پیتے رہتے تھے۔ تو یہ وہ اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِقٍ، اکواب کو یہ گلاس کو کہتے ہیں، گلاس ساتھ لے کر، کوزے ساتھ لے کر، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور صاف ستھرا شراب سے لب لباب بھرے ہوئے پیالے ساتھ لے کر یہ پیتے ہوں گے۔ اور جب جنتی اس صاف ستھرا شراب کو پیے گا، لا يصدعون عنها، ان کا سر چکرائے گا نہیں، سر درد نہیں آئے گا، ولا ينزفون، اور نہ وہ کسی بیہودہ قسم کی بات اور حرکت کریں گے۔ یہ دنیا کا شراب یہ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ممنوع ہے، اس لیے جو دنیا کے شراب کا عادی بن گیا قیامت کے دن یہ جب جنت میں جائے گا یا یہ آخرت کی طرف انتقال کرے گا تو پھر یہ آخرت کے شراب سے محروم رہے گا۔ کسی لعنت فرمائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح کے لوگوں پر جو دنیا کے اندر شراب تیار کرنے والے، دنیا کے اندر شراب پہنچانے والے، شراب بیچنے والے، لینے والے، پینے والے، نچوڑنے والے، ہر ایک قسم سے، ہر قسم کے تعاون کرنے والے پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ اور دنیا کا شراب جب بندہ پی لیتا ہے تو اس کے اندر ایک گندا اثر یہ ہوتا ہے، بندہ بکواس کرتا رہتا ہے
اور یہ بری باتیں کرتا رہتا ہے اور اس کے اندر بری حرکتیں پیدا ہو جاتی ہے اور برے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں اور گندے کاموں کی طرف یہ رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جنت کا شراب اتنا صاف ستھرا اور شفاف ہوگا جس کی وجہ سے نہ سر چکرائے گا نہ بیہودہ باتیں پیدا ہوگی۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور وہ جو جنت کے خدام ہوں گے وہ پھلوں کو ساتھ لے کر پھرتے ہوں گے جنتیوں میں۔ اور کون سا پھل؟ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، جو جنتیوں کا من پسند پھل ہوگا تو یہ خدام ان پھلوں کو ساتھ لے کر چلتے ہوں گے۔ جنتی جو پھل چاہے گا وہ پھل اس کو مہیا ہوگا، اور جنت کا جو پھل ہوگا اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہوگی، اپنے آپ کو تکانے کپانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آج دنیا کے اندر 1 کلو سیب گھر میں لانے کے لیے بندہ کتنا اپنے آپ کو تکاتا کپاتا ہے۔ آج مختلف قسم کے پھل تو دکانوں میں پڑے رہتے ہیں، مزین کیے ہوئے ہوتے دکانداروں نے، لیکن وہاں سے اٹھا کر گھر تک لانے کے لیے کتنی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، وہ نہیں ہوگا۔ پچھلی سورۃ الرحمن کے اندر بیان فرما وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور جنت کا جو پھل ہوگا وہ بڑا قریب ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، گوشت ویسے بھی انسان کو لذیذ رہتا ہے، لیکن گوشت میں سے بکری اور دمبے کے گوشت سے بڑھ کر پرندے کا گوشت زیادہ لذیذ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اور پرندوں کا گوشت ساتھ لے کر وہ خدام پھرتے ہوں گے مما یشتہون، وہ جو کہ جنتی چاہیں گے، جنتی جس قسم کے پرندے کا گوشت چاہیں گے وہ مہیا ہوگا ان کے لیے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جنت کے اندر کوئی پرندہ جنتی دیکھے اور اس کو کھانا چاہے، وہ پرندہ آ کے کٹ جائے اور وہ پرندہ پک جائے، تیار ہو جائے اور بندہ اس میں سے کھا لے، جو بچ جائے واپس اس کی ہڈیاں جوڑ کے اور پرندہ بن کے اڑ جائے۔ یہ ایسی مبارک زندگی صرف ایمان والوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی چاہت کی زندگی کو قربان کر دیا اور رب کی چاہت کو پورا کرنے پر اپنی جوانی لگا دی، بڑھاپا لگایا، یہاں تک کہ موت اس حالت میں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَحُورٌ عِین، صرف یہ نہیں ہوگا بلکہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ دل بہلانے کے لیے جوڑے ہوں گے، اور وہ گوری رنگ کے خوبصورت عین اور موٹی موٹی آنکھوں والی ہوں گی۔ یہ تو جنت کی وہ عورتیں جو اللہ نے جنت میں پیدا فرمائی ہے، دنیا کی عورتوں کا حسن ان جنتی عورتوں سے بھی زیادہ ہو جائے گا، ان سے بھی زیادہ۔ اس لیے یہ عورتیں دنیا والی، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اللہ پاک اس وقت انسانوں کے دلوں سے سارا میل و کچیل اور کوٹ ختم کر چکے۔ بہرحال اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کأمثال اللؤلؤ المکنون، وہ جو جنتی عورتیں ہیں وہ اتنی پاکیزہ ہے جس طرح دنیا کے اندر کوئی موتی غلاف کے اندر بند رکھا گیا ہو جس پر کسی قسم کا گرد و غبار نہیں ہوگا، اس طرح جنتی عورت کے اوپر کسی قسم کا کوئی گرد و غبار بے حیائی کا نہیں ہوگا، وہ پاک دامن عورتیں اور باحیا عورتیں ہوں گی۔ جزاء بما كانوا يعملون، اللہ فرماتے ہیں یہ بدلہ ہوگا ان اعمال کا جو دنیا کے اندر وہ کرتے رہتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، دنیا میں انسان خود تو کوئی بیہودہ بات نہیں کرتا، کوئی بیکار بات نہیں کرتا، گناہ کی بات نہیں کرتا، لیکن جب معاشرے میں نکلتا ہے تو خواہ مخواہ کہیں پر کوئی گانا بجا رہا ہوتا ہے، کوئی بکواس کر رہا ہوتا ہے، وہ سننے کو پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جنت کا ماحول یوں ہوگا، وہاں پر کسی قسم کی فضول بات نہیں سنیں گے، جنتی کسی قسم کا فضول بات، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْثِمُ، کوئی گناہ کی بات ہی نہیں سنیں گے، إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا، ایک ہی بات سنیں گے کہ سلام سلام۔ جنتی جنت کے ساتھ ملیں گے تو سلام، اور جنتیوں کو فرشتوں کی طرف سے سلام، اللہ کی طرف سے سلام، سلام قولا، ہاں جی یہ قول ہوگا رب کی طرف سے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، ماقبل تذکرہ مقرب لوگوں کا تھا، اور اب تذکرہ ہے اصحاب الیمین کا، اور دائیں ہاتھ والے
اور کیا ہی بہتر ہے دائیں ہاتھ والے جن کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کو بھی اللہ جل شانہ نعمتوں سے نوازیں گے۔ اگرچہ ان کی نعمتیں مقربین کی نعمتوں کی بنسبت تو کم درجے کی ہوں گی، لیکن ان کی نعمتیں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ درجے کی ہوں گی۔ اس اللہ فرماتے ہیں جن کو دائیں ہاتھ میں عمل نامہ مل گیا ان کو ان نعمتوں سے نوازا جائے گا، فی صدر مخضود۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب اس آیت پر پہنچ جاتے تھے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، فرماتے یا اللہ وہ جو مقرب لوگ ہیں وہ تو گزر گئے ہیں، یا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں مجھے اصحاب الیمین میں سے کم از کم بنا دیجیے۔ اللہم اجعلنی من اصحاب الیمین، اللہ مجھے اصحاب الیمین میں سے بنا دیجیے۔ کم از کم قیامت کے دن ہمیں عمل نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فی صدر مخضود، کانٹے اتارے ہوئے بیر کے درخت میں ہوں گے۔ بیر کا پھل لذیذ ہے، لیکن بیر کا پھل حاصل کرنے کے لیے کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن جنت کے اندر جو بیر کا درخت ہے تو اس کے اندر کانٹا کوئی نہیں ہوگا، تاکہ جنتی کو حاصل کرنے میں کوئی تکلیف نہ ملے، اسے ہر قسم کی تکلیف سے پاک زندگی ہوگی۔ فی صدر مخضود، کانٹے اتارے ہوئے بیر کے درخت میں ہوں گے، وطلح منضود، اور تہ بتہ کیلوں میں ہوں گے۔ اس لیے کیلا یہ غذا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور آج بھی دنیا والے دیکھتے رہتے ہیں، بعض جگہ کیلے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ایک کیلا کھانے ہی سے بندے کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اب جنت کے اندر بھی یہ پھل ملے گا، وظل ممدود، کہ جنت کے اندر کوئی دھوپ نہیں، سایہ ہی سایہ ہے، کوئی سردی نہیں، کوئی گرمی نہیں، انسان کو اس طرح کے ماحول سے نوازا جائے گا، وظل ممدود، اور لمبے سایوں کے اندر ہوں گے۔ جہنمی جہنم کے اندر تڑپتے ہوئے ہوں گے، اور یہ لوگ مزے لیتے ہوں گے لمبے سایوں، وماء مسکوب، اور پانی میں ہوں گے، بہتے پانی کے اندر ہوں گے، بہتے پانی کے اندر ہوں گے، وماء مسکوب، وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، وہ پانی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر بندہ پانی پہ ترستا رہتا ہے اور پانی تلاش کرتا ہے، بور کرتا ہے، لاکھوں روپیہ لگا لیتا ہے، سال چلتا ہے پھر پانی ختم ہو جائے، وہاں پانی ختم ہونے والا نہیں ہوگا، بہتا ہوا پانی ہوگا، خراب ذائقے والا نہیں ہوگا، اس کا ذائقہ کبھی خراب ہی نہیں ہوگا۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سارے پھلوں کے اندر ہوں گے، مختلف قسم کے پھل مہیا ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ پھل ایسا ہوگا کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی قطع نہیں ہوگا، اس کے ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہوگا، پھل ہی پھل، جتنا چاہے تو کھا لے، ولا ممنوعہ، یہاں تو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، بے اجازت نہیں کھانا ہے، منع کیا جاتا ہے، وہاں پر کوئی ممانعات نہیں ہوگی، منع نہیں کیا جائے گا، جتنا چاہے جو چاہے تو کھا لے۔ وفرش مرفوعہ، اور اونچی شان والے بچھونوں کے اندر ہوں گے جو کہ خوش رنگ ہوں گے، جو کہ آرام دہ ہوں گے، اس طرح کے بچھونے اللہ نصیب فرمائیں گے۔ پہلے بات گزر گئی ہے کہ جس کا نیچے والا جو استر ہوگا وہ بھی ریشم کا ہوگا، تو اوپر والے کا کیا حال ہوگا جس پر بندہ ٹیک لگائے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ہم نے ان کو پیدا کیا پیدا کرنے کے ساتھ، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، بس ہم نے بنایا ان عورتوں کو دوشیزہ کواری بنا دیا۔ دنیا کی ان عورتوں کے بارے میں بیان ہے جو عورتیں دنیا کے اندر اس درجے بوڑھی ہو چکی ہے کہ ان کے آنکھوں کی نظر ہی ختم ہو چکی ہے اور دنیا سے اس حال میں رخصت ہو چکی ہے، جب جنت کے اندر داخل ہوں گی اللہ ان کو جوان بنا دے گی۔ اس لیے 30-35 سالہ عمر انسانوں کا ہوگا جو جنت کے اندر داخل ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اللہ جل شانہ حسن اعلیٰ درجے کا، قد و قامت اعلیٰ درجے کا، قوت اور طاقت اعلیٰ درجے کا عطا فرمائے۔ ایک بوڑھی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، اور رونے لگی۔ حضور نے فرمایا ہاں ہاں جائے گی ضرور، لیکن جوان بنا کے جائے گی۔ اللہ پاک اس کو جوان بنائے۔ عرباً اترابا،
وہ عورتیں محبت کرنے والی ہوں گی اور نخرے کرنے والی نہیں ہوں گی، ہاں جی، بات بات پہ چڑھنے والے اور بات بات پہ ہاں جی جھگڑنے والے لڑنے والی نہیں ہوں گی، عربا محبت کرنے والی، اطرابا، اطراب ترب سے، ترب مٹی کو کہتے ہیں، وہ لوگ جو آپس میں مٹی میں کھیلنے والے ہوتے ہیں، تو مٹی میں کھیلنے والے ہم عمر لوگ ہوا کرتے ہیں، اسے فرمایا کہ ہم عمر ہوں گے سارے، عرباً اطرابا لاصحاب الیمین، یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے، یعنی جن کو علامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ اس طرح کی نعمتوں میں ہوں گے، ثلۃ من الاولین، یہ پچھلے لوگوں میں سے، پہلے گزرنے والے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا، وثلۃ من الآخرین، اور بعد میں آنے والوں میں سے بھی ایک بہت بڑا گروہ ہوگا، اس لیے بندہ اللہ سے مانگ لیا کرے، اللہ مجھے اصحاب الیمین میں سے بنا دیجیے، اللہ اصحاب الشمال جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے ان سے ہماری حفاظت نصیب فرما دیں۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر قرآن کا تذکرہ، اب ان صورتوں کا تذکرہ، ان نعمتوں کا تذکرہ، جنت کی مبارک نعمتوں کو حاصل کرنے کا شوق ہی ختم ہے، موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تذکرے نہیں ہے، ہم دنیا کے تذکرے، فلاں ملک میں جاؤ، آپ کو اگر نیشنلٹی مل گئی، آپ اتنا کماؤ گے، اتنے آپ کے پاس گاڑیاں آئیں گی، آپ کے پلاٹس ہو جائیں گے، اور آپ کے پاس اس درجے یہ چیزیں آ جائیں گی، اب ان کا تو شوق بڑھ رہا ہے، ہر جوان کا شوق بڑھ رہا ہے، ہر بوڑھے کا شوق دنیا کے اعتبار سے بڑھ رہا ہے، ہر مرد کا، ہر عورت کا، لیکن آخرت کے تذکرے نہیں ہمارے گھروں کے اندر، ہماری مجالس کے اندر تذکرے نہیں ہے، اس لیے نہ بوڑھوں کا شوق نہ جوانوں کا شوق، اس لیے اپنی محافل و مجالس کے اندر ان تذکروں کو عام کرنے کی کوشش کرے، جنت اور جنت کی مبارک نعمتوں کو، تاکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے عمل آسان ہو جائے۔ آج دنیا کے لیے اپنے آپ کو تکانا کپانا، صبح سویرے اٹھنا اور مارے پھرنا اور رات جاگے رہنا دنیا کے لیے آسان بن گیا ہے، کیونکہ دنیا کے منافع ہمارے سامنے ہے، اور آخرت کے تذکرے نہ ہونے کی وجہ سے، جنت کے تذکرے نہ ہونے کی وجہ سے، اور جہنم کے تذکرے نہ ہونے کی وجہ سے، جنت کے لیے نیک عمل کر لینا اور جہنم سے بچنے کے لیے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، یا دنیا کے انسان کے لیے مشکل ہو چکا ہے، اس لیے جنت اور جہنم کے تذکروں کو عام کرنا چاہیے۔ علی سرر موضونہ، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، اس پر ٹیک لگائے ہوئے ایک دوسرے کی طرف منہ کیے ہوئے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور پھریں گے ان پر ہمیشہ رہنے والے بچے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، گلاس اور کوزے ساتھ لے کر، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور صاف ستھرا شراب سے لب لباب بھرے پیالے ساتھ لے کر، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، جس سے ان کا سر نہیں چکرائے گا، جس سے سر درد نہیں ہوگا، ولا ينزفون، اور نہ کوئی بےہودہ بات وہ کریں گے، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ہر قسم کے پھل کے ساتھ جو وہ جنتی پسند کریں گے، ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندے کے گوشت کو ساتھ لے کر جو کہ جنتی لوگ چاہیں گے، وحور عین، اور گھوری رنگ کی خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، گوئے کے غلاف میں بند کیے ہوئے موتی ہوں گے، موتی کی طرح ہوں گے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا ان اعمال کا جو وہ دنیا کے اندر کرتے رہتے تھے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، نہیں سنیں گے جنت کے اندر کوئی فضول بات اور گناہ کی بات، الا قیلا سلاما سلاما، مگر کہ یہ کہتے ہوئے سلام سلام، واصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین،
اور کیا ہی بہتر لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے، فی سدر مخمود، کانٹے اتاری ہوئی بیر کے درخت کے اندر ہوں گے، وطلح منضود، اور تہ بتیں کیلوں میں ہوں گے، وظل ممدود، اور لمبے سائے میں ہوں گے، وماء مسکوب، اور بہتے پانی کے اندر ہوں گے، وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور بہت زیادہ پھلوں میں ہوں گے جو نہ قطع کیے جائیں گے اور نہ منع کیے جائیں گے، وفرش مرفوعہ، اور بلند کیے ہوئے اونچی شان والے بستروں بچھونوں میں ہوں گے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے ان عورتوں کو پیدا کرنے کے ساتھ، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، پس بنایا ہم نے ان عورتوں کو دوشیزہ کنواری، عرباً اترابا، محبت کرنے والی ہم عمر، لأصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے، ثلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا ان کا، وثلۃ من الآخرین، اور بعد میں آنے والوں میں سے ان کا ایک بڑا گروہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔